السلام علیکم اجاز بھائی۔ میں آپ کی اسٹریم کافی عرصے سے سن رہی ہوں اور مجھے آپ کی اسٹریم بہت اچھی لگتی ہے، اور میں اس میں اپنی ایک اسٹوری شامل کرنا چاہتی ہوں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں نے سنے ہیں، اور میں گاہے بگاہے آپ کی اسٹریم پر اپنے واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ہم لوگ جون جولائی کی چھٹیوں میں پاکستان جایا کرتے تھے، تو وہاں پر میرے نانی کا گھر ہے، تو نانی کے گھر میں ایک بہت بڑا درخت ہے آم کا۔ تو اس گھر میں جو مین وہ درخت ہے وہی ایک سمجھیں کہ ایک ہانٹڈ پلیس وہی ہے، یعنی کہ جو پرابلمس ہیں نا وہ اس درخت میں ہی ہے، آم کے اس پیڑ میں ہی سارے پرابلمس ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پاکستان گئی، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سعودیہ میں اس وقت کوئی ایسے ہمیں نظر نہیں آتے تھے پھول وغیرہ، یا گلاب کا پھول یا چنبیلی کا پھول یا اس طرح کے پھولوں کے، تو ظاہر ہے ہم لوگ دیوانے ہوتے تھے۔ اسپیشلی میں بہت دیوانی ہوتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان آتی تھی تو میں جن جن اپنے ریلیٹیوس کے گھر جاتی تھی، میں ان کے گھر جا کے ضرور ان کے پھولوں کو توڑا کرتی تھی، اور ایک میں گلدستہ بنا لیا کرتی تھی۔ تو مجھے آزادی تھی کہ ہاں میں ان کے پھول توڑ سکتی ہوں، تو اس معاملے میں میں بہت ہی آزاد تھی، تو مجھے کوئی منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تو ان کو پتہ تھا یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں ترسے ہوئے ایسی چیزوں کے کہ پھول ہمیں نہیں یہاں پر اتنے اچھے سے اویلیبل ہوتے تھے، چنبیلی کا پھول اور موتیا گلاب یہ ہم لوگوں کو نہیں سعودیہ میں ملتا تھا۔ تو میں جب بھی ادھر آتی تھی تو میں سب کے گھروں میں، جن کے گھر بھی جانا تو میں نے سب پھول توڑ لینے۔ تو میرے نانی کے گھر میں ایک کارنر ہے، تو وہاں پر نا انہوں نے بہت سارے چنبیلی کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ تو جیسے میں فرسٹ ڈے ان کے گھر گئی، اور میں نے جا کے نا سب سے پہلے ان کے کارنر میں گئی۔ جب میں نے دیکھی کہ اتنے سارے چنبیلی کے پھول ہیں، کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں رات کو سونے لگوں گی تو میں آؤں گی اور میں یہاں سے چنبیلی کے اچھے خاصے پھول توڑ لوں گی اور اپنے پاس رکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ رات کو میں جب سونے سے پہلے میں گئی وہاں پر، اور جا کے میں نے ان کے نا وہاں 2-3 چنبیلی کے پھول توڑ لیے۔ توڑنے کے بعد بس میں رات کو جب سوئی ہوں تو مجھے بہت ہی بھیانک مجھے خواب آیا، بہت بھیانک خواب آیا۔ اس طرح سے تھا کہ مجھے بہت اندھیرا نظر آیا، اور مجھے وہ کارنر نظر آیا خواب میں جہاں پر یہ چنبیلی کے پھول تھے، اور بہت مجھے خوف نظر آیا، یعنی کہ اتنا کوئی اندھیرا تھا، اور مجھے کوئی جیسے ہوتی کوئی طاقت ایسے دکھا رہی ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہانٹڈ قسم کا ایک پوائنٹ ہے، تم نے ادھر نہیں آنا۔ میں صبح اٹھ گئی، اور مجھے خواب بھی بہت اچھی طریقے سے یاد تھا۔ شاید میں رات کے پہر اٹھ گئی تھی، اور مجھے وہ خواب بہت ہی اچھی طریقے سے یاد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے کوئی حقیقت دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بات آئی گئی ہو گئی، میں بھول گئی۔ اور میں دوسرے دن بھی میں نے ایسے ہی کیا، میں ادھر ان کے کارنر میں گئی، اور میں نے ایک دو اور چنبیلی کے پھول توڑ لیے، اور میں سنتی رہی، اس کو انجوائے کرتی رہی۔ پھر مجھے دوبارہ سے سیکنڈ ڈے مجھے خواب آیا، مجھے وہ ساری جگہ دکھائی گئی، مجھے وہ کارنر دکھایا گیا جہاں پھول لگے ہوئے تھے، لیکن بہت اندھیرے میں، انتہائی اندھیرے میں مجھے ایسا دکھایا گیا کہ یہ وہ کارنر ہے، اور یہاں تم نے نہیں آنا۔ مجھے کسی نے باقاعدہ میرے کان میں کہا کہ ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، اور مجھے سارا وہ ایریا دکھایا گیا کہ وہ جو کارنر تھا جہاں پر موتیا کی وہ بیلیں لگی ہوئی تھیں، موتیا کے جو وہ پھول جہاں لگے ہوئے تھے، مجھے وہ کارنر انتہائی اندھیرے میں دکھایا گیا کہ ادھر نہیں آنا۔ پھر میرا خواب کھلا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو مجھے وہاں جانے سے منع کر رہی ہے، اور میری حفاظت کر رہی ہے کہ تم نے ادھر نہیں آنا۔ میں سمجھ گئی، اور پھر میں نے اپنی جو میری چھوٹی سسٹر ہے، میں نے اس کو بھی کہا کہ تم غلطی سے ادھر آ کے تم نے بھی پھول نہیں توڑنے، یہاں کوئی معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کسی طاقت نے مجھے ادھر جانے سے بچایا۔
تو یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اور اس سے اس طرح سے ریلیٹڈ میرے ایک دو واقعات اور ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو اب کی اگلی اسٹریم میں سناؤں گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلا واقعہ اگلی اسٹریم میں بتاؤں گی۔ شکریہ۔